السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میری تمام سسٹرز ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم میں سے ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ یہی نا کہ ہم کامیاب ہو جائیں، سکسیسفل ہو جائیں، لوگ ہمیں کہیں کہ یہ بہت سکسیسفل لوگ ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ دنیاوی شان و شوکت، یہ مال و دولت، یہ بنگلے، گاڑیاں، ان کو ذرا ہم سائڈ پہ رکھتے نا، تو اصل میں جو کامیاب لوگ ہیں نا وہ کون ہیں؟ تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے آس پاس کا جو ماحول ہوتا ہے نا وہ بہت ہی پرامن ہوتا ہے، ان کی اولاد بڑی فرمانبردار ہوتی ہے اور وہ خود بڑے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ جب ہم ایسے کسی گھر کو دیکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں بڑا آئیڈیل گھر ہے، ہاں اس کے گھر والے بہت ہی آئیڈیل ہیں، یہ بڑے سکسیسفل لوگ ہیں۔ تو اس طرح کا اگر سکسیسفل گھر چاہیے نا تو اس کے لیے تو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح ایک کامیاب گھر کے پیچھے نا پورے معاشرے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہم اکیلے اپنے گھر کو اتنا پاک صاف نہیں رکھ سکتے جب تک پورا معاشرہ صاف نہیں ہوگا، لیکن ہم جو ہے نا ہم بڑی جلدی تھک جاتے ہیں۔ ہم کسی کو کوئی اچھی بات سمجھا دینا تو ہمیں ہوتا ہے بس ہم نے اس کو بتا دیا نا، اب اس کو فوراً عمل کر لینا چاہیے، اور اگر وہ بیچارہ عمل نہیں کر پاتا، کیونکہ کچھ لوگ تو ایمان کے کمزور ہوتے ہیں نا، یعنی ان کا ایمان تھوڑا کمزور ہوتا ہے، وہ اتنی جلدی پک نہیں کر پاتے، اتنی جلدی فالو نہیں کر پاتے چیزوں کو، جیسے کچھ لوگ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مضبوط ایمان دیا ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ وہ جیسے ہی اللہ کو کوئی حکم سنتے ہیں تو وہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، لبیک کہتے ہیں اور فوراً اس کو مان لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھی تو ڈیل کرنا ہے نا، لیکن ہم بہت جلدی تھک جاتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ پھر اپنے رویے بدل لیتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر صحابہ کرام نے سوچی ہوتی تو آج یہ دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ یہ خیر تو وہیں رک جاتی نا۔ اگر ہم نے آج خیر کو روکا تو ہر طرف پھر کیا ہوگا؟ شر ہی شر ہوگا نا۔ تو اگر ہمیں خیر کے کام کرنے ہیں تو پہلے کیا کرنا ہوگا؟ راستہ تو صاف کر لیں۔ اگر راستہ صاف نہ کیا تو کیا ہوگا؟ ہمیں بھی تو چوٹ لگ سکتی ہے نا۔ بس یہ سوچیں کہ صرف اپنا کمرہ صاف کرنے سے پورا گھر صاف نہیں ہوگا، پورے گھر کو صاف کرنا پڑے گا نا، تو ہی تو پھر ہمارا کمرہ بھی صاف رہے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ اگر باہر گندا ہوگا تو سارا گند بار بار ہمارے کمرے میں آتا جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیک کام کریں تو پھر اپنے آس پاس کے ماحول کو آپ کو بہتر بنانا ہوگا، تبھی تو آپ نیک کام آسانی سے کر سکیں گے، ورنہ اتنی رکاوٹیں آتی ہیں کہ آپ چاہ کے بھی وہ نیک کام نہیں کر پاتے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اچھائی کا حکم دو اور برائیوں سے مخالفت کرتے رہو، ورنہ عنقریب اللہ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا، پھر تم دعائیں کرو گے لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہمارے معاشرے میں بھی تو یہی کچھ ہو رہا ہے نا، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے برائی سے نفرت کرنی ہے، انسانوں سے نفرت نہیں کرنی ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کے آس پاس آپ کو برا نظر آ رہا ہے تو کوشش کریں اس کو سدھارنے کی، اگر وہ نہیں سدھر رہا آپ کی کوششوں سے تو ایٹ لیسٹ اس کے لیے دعا کریں۔ سب سے بڑی چیز جو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا وہ دعا ہوتی ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوششیں کر کے تھک جاتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہم دل میں یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے تو کبھی بدلنا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بدلنا؟ آپ اللہ سے دعا تو کریں، ہو سکتا ہے وہ بدل ہی جائے۔ امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو مومن ہوتا ہے نا وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کافر مایوس ہوتے ہیں، اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، اس لیے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور اگر اس کے حق میں وہ دعا قبول نہیں بھی ہو رہی نا تو کوئی نہ کوئی آنے والی مصیبت ٹل جائے گی، یا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس دعا کا ضرور ہمیں اجر دیں گے۔ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، جب تک ٹیم ورک نہیں ہوگا آپ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ کامیاب ہونا ہے تو خود کو سدھاریں، اور خود کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کو سدھاریں۔ یہ مت سوچیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو میں یہ چیز یہاں سے اٹھا لوں، کوئی دیکھ رہا ہے تو میں کسی کو کچھ سمجھا لوں، کوئی دیکھ رہا ہے تو میں کسی کا ہاتھ ظلم سے روک لوں۔ نہیں دیکھ رہا نا کوئی، اللہ تو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟
اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی نیکیوں کا اجر آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اپنے گھر کو صاف کرنا ہے تو پلیز پلیز خدا را اپنے معاشرے کو بھی صاف کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میسج کے ساتھ اللہ حافظ، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔